بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، اس سلسلہ گفتگو کے لیے جو عنوان سخن میں نے ذکر کیا تھا، کربلا درسگاہ عزت و استقامت، یہ در حقیقت جو حدیث مبارکہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمائی ہے اور جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. دو باتیں پیغمبر اکرم نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے، اور دوسرے مرحلے میں فرماتے ہیں کہ حسین کشتی نجات ہے. دونوں میں ذرا سا ایک ربط بھی ہے اور ذرا سا دونوں میں افتراق بھی ہے. وہ یہ ہے کہ چراغ کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور راستہ جو انسان دیکھ لیتا ہے اسے ہدایت یافتہ کہتے ہیں. واہ 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 واہ. لہذا پہلے مرحلے میں سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی ذات چراغ ہدایت ہے، جس کی روشنی میں ایک انسان کو اپنے لیے راہ عمل کا تعین کرنا ہے. لہذا چراغ ہدایت کی روشنی میں جو انسان راہ ہدایت کو حاصل کر لے گا وہ گویا کشتی نجات سے وابستہ ہو جائے گا، اور جو کشتی نجات سے وابستہ ہو جائے گا تو پھر اب کشتی کا اختیار ہے، جہاں کشتی جائے گی وہاں کشتی کا سوار جائے گا. تو عزیزوں، پہلا مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کے اختیار کی دخالت ہے. دیکھیے، سید الشہداء کی ذات والا صفات میں، مظلوم کربلا کی ذات گرامی میں یہ عظیم راز پوشیدہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جس ذات کا تعارف کرایا، بتایا حسین سفینہ نجات ہونے سے پہلے چراغ ہدایت ہے. یہ چراغ ہدایت کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا، راستے کو روشن کرنا، وضاحت کے ساتھ بغیر کسی شک و شبہے اور ابہام کے راستے کو واضح کرنا. لہذا ذات سید الشہداء انسانیت کے سامنے جس راہ ہدایت کو واضح اور آشکار کرتی ہے، تو اس مرحلے میں ساری دنیا کے انسانوں کو اختیار ہے. اور اس اختیار کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختیار انسان کو ہے کہ حسین جس راہ ہدایت کی طرف انسان کو لے جانا چاہتے ہیں، یا جس راہ ہدایت کو چراغ حسینی آشکار کرتا ہے، اس راستے پر چلنا نہ چلنا یہ انسان کے اختیار میں ہے. یہ مرحلہ وہ ہے جہاں تھوڑا سا اختیار انسان کو ہے. یعنی حسین نے پورے عالم بشریت کے لیے راہ ہدایت کو واضح کر دیا ہے، آشکار کر دیا ہے. اب انسانوں کو اختیار ہے کہ وہ اس راستے پر جو ہدایت کا راستہ ہے چلے یا نہ چلے، لیکن جو چلے گا وہ کشتی نجات کا سوار بن جائے گا. تو پہلے مرحلے میں انسانوں کا اختیار ہے، دوسرے مرحلے میں صرف حسین کا
اختیار ہے، یعنی جو وابستہ ہو جائے گا اب اسے کچھ نہیں کرنا ہے، کشتی نجات اسے وہاں لے کے جائے گی جہاں کچھ کشتی نجات کو جائے۔ اور کشتی نجات کہاں جائے گی؟ آئیے مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث مبارکہ میں مولا نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، سمجھیے اپنی منزلت کو، سمجھیے اپنی عظمت کو، اہل بیت اطہار سے وابستگی انسان کو کس منزل سے فائز کرتی ہے۔ مولا نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، شیعتنا فی درجتنا، ہمارے شیعہ جنت میں اسی درجے میں ہوں گے جس درجے میں ہم اہل بیت ہوں گے۔ جنت کے مراتب ہیں، درجات ہیں، مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے جنت میں اسی درجے میں ہوں گے جس درجے میں ہم ہوں گے، یعنی یہ اگر آپ مطابقت کریں کشتی نجات سے وابستگی کا لازمی تقاضا یہ ہے جس درجے تک کشتی جائے گی وہیں تک کشتی کے سوار جائے گی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی طے ہو جاتی ہے کہ عشق حسین سے وابستگی، کربلا کی تعلیمات سے وابستگی، اگر انسان عشق حسینی کے راستے پہ آتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو کشتی نجات کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات قابل غور ہے کہ جب کشتی نجات کے حوالے ہم اپنے وجود کو کر دیتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کشتی کی منشا کچھ اور ہو، اس کے سوار کی منشا کچھ اور ہو۔ ذرا سی توجہ، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کشتی کی مرضی کچھ اور ہو، سوار کی مرضی کچھ اور ہو، کشتی کا رخ کچھ اور ہو، سوار کا رخ کچھ اور ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے توجہ اس بات پر رکھیے گا، جس نے اپنے آپ کو کشتی کے حوالے کر دیا تو اب وہ چاہے نہ چاہے اس کے رفتار کا، اس کی حرکت کا، اس کے راستے کا رخ وہی ہوگا جو کشتی کا ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کشتی مغرب کی طرف جا رہی ہو، سوار مشرق کی طرف جا رہا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بس معلوم یہ ہوا کہ سچا حسینی بھی وہی انسان ہے، سچا آزادار بھی وہی انسان ہے جو اپنے آپ کو پابند مرضی حسین بنا دے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھے بر محمد۔ کشتی نجات کا حقیقی سوار بھی وہی ہوگا جو اپنے آپ کو پابند مرضی مولا بنا دے۔ اسی لیے عشق اہل بیت سے جو افراد وابستہ ہوتے ہیں وہ ہر قدم پہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں مرضی مولا شامل ہے یا نہیں ہے۔ یہی اصل تشیع ہے، یہی ہمارا تشخص ہے، یہی ولایت کا تقاضا ہے، یہی محبت اہل بیت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر قدم پر یہ دیکھتے جائیں۔ ہاں کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم ان سے وابستہ بھی ہیں، ان کی محبت سے وابستہ بھی ہیں، مگر کچھ خطائیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں تو ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ ہاں اہل بیت غلطیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، مگر کشتی نجات کی ایک خصوصیت ہے، کشتی نجات میں جو انسان سوار ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس رخ میں کشتی جا رہی ہو وہ کشتی ہی کے حدود میں مخالف سمت میں جا رہا ہو، مگر اگر کشتی کے حدود کے اندر ہے تو جائے گا وہی جہاں کشتی جائے گی، مگر حدود سے باہر چلا جائے تو کوئی ضمانت نہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ غور فرمایا آپ نے اس بات پر، کہنا یہ چاہتا ہوں ایک طویل اور اس کشتی ہے، اس میں کبھی کبھی ہمارا قدم اس طرف جا سکتا ہے جس طرف کشتی نہیں جا رہی ہے۔ مثلا کشتی کا رخ اگر مغرب کی جانب ہے تو ہم کشتی کے دائرے میں رہ کر مشرق کی طرف جا رہے ہوں، شمال کی طرف جا رہے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی معمولی قدم ہمیں نجات کی منزل پہ فائز نہیں ہونے دے گا۔ نہیں، اگر کشتی کے حدود کے اندر کوئی خرابی ہو جاتی ہے، کوئی حرکت ان کی مرضی کے برخلاف ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مگر اس کا خیال رکھنا چاہیے
کہ کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو ہمیں پائے جو ہمیں کشتی کے حدود سے خارج کر، اگر کشتی کی حدود سے خارج ہو جائیں گے تو سمندر کی عظیم لہریں ہمیں لقمہ اجل بنا دیں گی۔ الحمدللہ ولہ الشکر، اس مکتب ولایت کا یہ فیض ہے کہ عاشقان اہل بیت، محبان اہل بیت اس بات کا مکمل خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا کردار ویسا ہونا چاہیے جیسا سید الشہداء چاہتے ہیں، ہمارا طریقہ زندگی وہ ہونا چاہیے جیسا مولا چاہتے ہیں، ہمارا طریقہ حیات وہ ہونا چاہیے جو مولا چاہتے ہیں۔ لازمی تقاضا ہے ایک عاشقانہ زندگی کا، اور الحمدللہ بڑی حد تک رعایت کی جاتی ہے اس بات کی، اس لیے کہ معمولی خطائیں قابل بخشش ہیں، مگر کچھ خطائیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو یزیدیت کی صف میں داخل کر دیتی ہیں۔ اس احتیاط کا رکھنا بے حد ضروری ہے۔ الحمدللہ آج جو شیعیت کا کردار ہے زمانے میں، آپ پورے عالم بشریت پہ نظر ڈالیں، آج کی دنیا کے حالات پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ بات آپ محسوس کریں گے کہ آج شیعیت ساری قوموں سے منفرد بھی ہے، ممتاز بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا نے جو سلیقے سکھائے ہیں، کربلا نے جو سبق دیا ہے، یہ قوم اس پر کاربند بھی ہوتی ہے، پائبند بھی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج جس دنیا ظلم و جور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، جو بربریت کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، جو ظلم و ناانصافی کے خلاف بولنا نہیں جانتی، مگر پوری دنیا کی سطح پر تنہا ایک قوم ہے، اور وہ قوم عزادار ہے کہ جو فرش عزا سے سیکھ کے جاتی ہے کہ عزت کا راستہ کیا ہے، سربلندی کا راستہ کیا ہے، اور پھر اس راستے پر اتنی مضبوطی سے قدم رکھتی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑے تو چھوڑ دے، مگر عزادائے حسین اپنی راستے کو نہ چھوڑنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد علیہ۔ کربلا عزت انسانیت کا سبق دیتی ہے، کربلا مردانگی کا سبق دیتی ہے، کربلا ظلم سے ٹکرانے کا سبق دیتی ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں آج 58 اسلامی مملکتیں ہیں دنیا میں، جو سب ظالم طاقتوں کے سامنے، سامراجی طاقتوں کے سامنے، دنیا کی سپر طاقتوں کے سامنے اس ذلت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے ہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف نہ کچھ زبان سے نکال سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں، مگر ایک قوم ہے جو سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، اور وہ وہی قوم ہے جو اس فرش عزا سے حسینی سلیقوں کو سیکھ کے جاتی ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور اب خاص طور سے وہ زمانہ ہے کہ ہم کربلا کے اس مفہوم کو اپنے جوانوں کے سامنے زیادہ واضح کریں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کربلا کی تعلیمات کے اس پہلو کو ہم پوری وضاحت کے ساتھ رکھیں کہ اس فرش عزا پہ آنے والا نوجوان اس بات کو مکمل طور پہ ذہن نشین کر لے کہ اس فرش عزا پر ہم صرف رونے کے لیے نہیں آتے، کربلا ہم سے صرف آنسو نہیں چاہتی بلکہ اس آنسو کے بدلے میں ہمیں عزت آمیز زندگی عطا کرتی ہے، ہمیں باوقار زندگی عطا کرتی ہے، ہمیں ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ اسی لیے وہ مفاہیم جن کا تذکرہ کم ہوتا ہے، ضرورت ہے ان کا تذکرہ کریں، لائیں ان کو منظر شہود پر لائیں، لوگوں کے سامنے پیش کریں کربلا۔ دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روز عاشوراء ہمیں جو آداب سکھائے گئے ہیں، عزاداری سید الشہداء کے، ذکر سید الشہداء کے، ان آداب میں ذرا سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ علم الحمدللہ، بزرگوں کو تو یقینی طور پہ ہے، بچوں اور جوانوں کو بھی کسی حد تک اس بات کا پتہ ہوگا کہ روز عاشوراء ہمارے یہاں تاکید یہ ہے کہ جب ایک مولا کا چاہنے والے دوسرے مولا کے چاہنے والے سے ملتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، ایک عزادار دوسرے عزادار سے ملتا ہے، تو تاکید یہ ہے کہ روز عاشوراء ایک دوسرے کو سلام نہ کیا جائے، بلکہ سلام کے بدلے میں ایک جملہ ہے جسے کہنے کا حکم ہے۔
اور وہ جملہ یہ ہے عظم اللہ اجورنا و اجورکم. دیکھیے اگر کچھ جوانوں تک یہ بات نہیں پہنچی ہے تو اس میں آپ قصوروار نہیں ہیں، اس میں قصوروار وہی طبقہ ہے کہ جو منبر پہ آتا ہے تو صرف واہواہی بٹورنے کے لیے آتا ہے، حقائق دین کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا. وگرنہ اتنا مبتلا بے مسئلہ جس کی اتنی تاکید ہے، اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو خرابی یہ ہے کہ اس پورے سسٹم میں سدھار کی ضرورت ہے. روز عاشورہ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے. جس دن نبی کا گھر لٹ گیا، جس دن فاطمہ کا چمن اجڑ گیا ہو، اس دن ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا نہ دیں. سلام کرنے سے ممانعت کی گئی اور ایک جملہ کہنے کا حکم ہے. جب ایک عزادار دوسرے عزادار سے ملتا ہے تو روز عاشور ایک جملہ کہنے کی ہمیں تاکید ہے. وہ جملہ یہ ہے عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. پہلا جملہ یہ ہے جب ملے دوسرے برادر مومن سے تو یہ جملہ کہیں اللہ مصیبت حسین کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ ہم ان کے عزادار ہیں. یہ جملہ تعزیت کا جملہ ہے، یہ جملہ تسلیت کا جملہ ہے. توجہ، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. اللہ مصیبت حسین کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. پہلا جملہ یہ. دوسرا جملہ یہ ہے وَجَعَلَنَا من الطالبین بِسَارِهِ، اور اللہ ہمیں حسین کے انتقام لینے والوں میں سے قرار دے. ان کے ولی برحق حضرت حجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام. میں تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالنا چاہتا ہوں، سنیے گا توجہ سے. پہلا جملہ ہے عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین. اللہ مصیبت حسین کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ تعزیت ہے، تسلیت ہے ایک دوسرے کے لیے، دعا کی گزارش ہے ایک دوسرے کے لیے. لیکن دوسرا جملہ وَجَعَلَنَا مِنَ الطَّالِبِينَ بِسَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ. اللہ ہمیں خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے ان کے نائب برحق کے ساتھ. توجہ فرمائیے گا، دونوں جملے قابل غور ہیں. یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ جنہیں انتقام خون حسین لینا ہے وہ کون افراد ہیں. اگر ایک عزادار یہ دعا کرتا ہے پروردگار ہمیں خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے، تو انتقام لینے کا حق کسے ہوتا ہے؟ ذرا سا توجہات میری طرف، ایک مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. ذرا سا بات کو دھیان سے سن لیجیے گا، بات ضائع نہ ہونے پائے. انتقام لینے کی ہم بات کرتے ہیں، پروردگار ہمیں خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے. انتقام لینے کا حق کسے ہوتا ہے صاحب؟ آپ اگر کسی کا انتقام لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے آپ انتقام لینے والے کون ہیں؟ تو انتقام کا حق انہیں ہوتا ہے جو کسی کے وارث ہوتے ہیں. انتقام لینے کا حق انہیں ہوتا ہے جو کسی کے وارث ہوتے ہیں. گویا روز عاشورہ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب عظم اللہ اجورنا و اجورکم کہو تو وہ منزل ہے عزاداری کی، اور جب انتقام کی بات کرو تو وہ منزل ہے شجاعت کی. یعنی تم صرف عزادار نہ بنو بلکہ حسین کے وارث بن کے دشمنان زمانہ کے مقابلے صلوات پڑھے بر محمد. عزادار نہیں ہوتا بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی شخصیت کو حسین کے وارث کی شخصیت میں تبدیل کر دے. یہ قابل غور ہے، وہ مفاہیم ہیں جن کا ذکر کم ہوتا ہے مگر میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. تو اب انتقام کا حق انہیں ہوتا ہے جو وارث ہوتے ہیں. لہذا تعلیم یہ دیتا ہے روز عاشورہ کا یہ جملہ تعزیت و تسلیت کا کہ ایک عزادار کی سوچ صرف عزاداری تک نہیں ہونا چاہیے،
اس کی سوچ صرف ماتمداری تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اس کی سوچ صرف اشک بہانے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان اشکوں کے سائے میں اس دل کی سرزمین میں ان شجاعتوں کے ان درختوں کو اگایا جائے، بہادری اور ہمت اور مردانگی کے اس بیج کو بویا جائے جو ہمیں دنیا کے ستمگروں کی آنکھ میں آنکھیں ڈالنے کے لائق بنا سکے۔ جعلنا اللہ من الطالبین بسارے، اللہ ہمیں خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے۔ سوال یہ ہے کہ ایک عزادار اگر وارث ہے حسین کا یا اسے وارث ہونا چاہیے تو کس معنی میں ہے؟ یہ وراثت موروثی وراثت نہیں ہے، یہ وراثت موروثی وراثت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں موروثی وراثت کی بات نہیں ہو رہی جو ایک باپ سے بیٹے کو ملتی ہے، ایک دادا سے نواسے یا پوتے کو ملتی ہے، یہاں وہ میراث مراد نہیں ہے۔ یہ میراث وہ ہے کہ جس میراث کی بات ہم زیارت وارثہ میں کرتے ہیں۔ جو فرما رہے کیا پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، سلام ہو تم پر اے وارث آدم، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، سلام ہو تم پر اے نوح کے وارث۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہم زیارت میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ وراثت، سلسلہ انتقام خون حسین، سلسلہ عشق حسین ہمیں کتنی بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ اگر اس سلسلے کو سمجھ لیں گے تو اپنی عظمت سمجھ میں آئے گی عزیزوں۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو تم پر اے ابراہیم خلیل کے وارث، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، کلیم اللہ موسیٰ کے وارث آپ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ انبیاء اولی العزم کے ناموں کو رکھا ہے تاکہ فہرست طولانی نہ ہو جائے، وگرنہ حسین سارے انبیاء کے وارث ہیں، حسین سارے انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ وراثت کون سی ہے جس کے حسین وارث ہے؟ یہ وراثت بھی موروثی وراثت نہیں ہے، یعنی یہ وراثت وہی ہے جس معنی میں حسین سارے نبیوں کے وارث ہے، یعنی مقصد کی وراثت، اسی معنی میں حسین کا عزادار آج حسین کا وارث ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ جعلنا اللہ من الطالبین بسارے، اللہ ہمیں خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے۔ انتقام اس کا حق ہوتا ہے جو اپنے آپ کو وارث قرار دے، اور ایک عزادار صرف عزادار نہیں ہوتا ہے، وارث حسین ہوتا ہے، اور وراثت کا حق یہ ہے کہ اسے حق انتقام حاصل ہے۔ تو روز عاشورہ ہم سمجھنے کے لیے کہتے ہیں صاحب بجائے سلام آج ہم سے یہ جملہ کہلایا جا رہا ہے، اگر ان چھوٹے چھوٹے فکروں میں غور کیا جائے تو ایک عالم معنی ہے جو ہمارے سامنے کھل کے آتا ہے۔ منزلت سید الشہداء کے عشق کی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو وارث حسین قرار دے لے۔ تاریخ کربلا میں اگر آپ غور کریں گے اور توجہ کریں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک مظلوم کربلا نے ایک بات کو بڑی وضاحت سے پیش کیا، بڑی وضاحت سے، اور آپ نے اس وضاحت کو اتنے واضح لفظوں میں کیا ہے تاکہ ہر انسان کے ذہن تک یہ بات پہنچ جائے۔ مظلوم کربلا کے جو جملے ہیں، جو فقرے ہیں، اس میں مولا نے اس بات کا بڑا اہتمام کیا ہے، اور میں ان جملوں کو آپ تک اس وقت پہنچانے جا رہا ہوں۔ اس بات کا خاص اہتمام کیا ہے مظلوم کربلا نے کہ یہ خاص پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ سید الشہداء نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کربلا نہ کسی زمانے میں قید ہے نہ کسی مکان میں قید ہے۔ کربلا زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ کربلا قصہ ماضی نہیں ہے، کربلا داستان حال ہے، اس لیے کہ جب مسئلہ بیعت کھڑا ہوا سید الشہداء کے سامنے اور یزید کو آپ نے مسند خلافت اسلامی پہ متمکن دیکھا تو ابتدا سے جو جملہ ارشاد فرمایا وہیں سے اس پیغام کو بھی آپ نے اپنے اس مشن میں شامل کر لیا۔ سنیے گا توجہ سے، انشاءاللہ بات آپ کے اذہان عالیہ تک یقینی طور پہ پہنچے گی۔ فرمایا
وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، جملہ ہے سید الشہداء کا بہت مشہور و معروف. وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلِ یزید. پہلا جملہ سید الشہداء فرماتے ہیں اسلام پر درود آخر ہو، یعنی اسلام کا فاتحہ پڑھا جا چکا ہے، درود آخر اسلام کو، اگر امت اسلامی کا حاکم یزید جیسا انسان ہو. یزید جیسا کیا رکھا؟ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلِ یزید. صرف یزید کہتے تو بات یہ سمجھ میں آتی کہ جب یزید حاکم بن جائے تب انسان کی ذمہ داری ہے قیام کرنا، مگر مثل یزید کا لفظ رکھ کے بتا دیا کہ صرف یزید کو مت دیکھنا، جب بھی کوئی یزیدی کردار نظام دنیا پہ مسلط ہو تو فریضہ وہی ہے جسے حسین ابن علی نے کہا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامت برائن مثل یزید. اسلام پر فاتحہ آخر اگر امت اسلامی کا حکمراں یزید جیسا بن جائے، مثل یزید. اور یہ وہ تعلیمات ہیں جس سے پیغام کربلا آگے بڑھتا ہے. حسین بتانا چاہتے تھے کہ مسئلہ صرف یہی تک محدود نہیں ہے، کربلا سن 61 ہجری میں محدود نہیں ہے، کربلا صرف اس خطہ ارض میں محدود نہیں ہے جو سرزمین عراق پر ہے. کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو نسل انسانی کے ساتھ تا قیامت باقی رہنے والا ہے. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، ہر زمین زمین کربلا ہے، ہر روز روز عاشورا ہے. یہ بڑی گہری تعلیمات ہیں جو ائمہ اطہار سے ہم تک پہنچی. جس رات حسین سے سوال بیعت لیا گیا شہر مدینہ میں، سوال بیعت حسین ابن علی جیسی ذات سے سوال بیعت کیا گیا. حسین معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اب اس کا بیٹا یزید مسند خلافت پر ہے، آپ سے سوال بیعت ہے. 28 رجب کی رات تھی جب حسین سے دربارے مدینہ میں سوال بیعت کیا گیا. اور میں ذرا اس منظر نامے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس مفہوم کی مزید وضاحت کہ کربلا کا مقصد کیا ہے، کربلا کا ہدف کیا ہے، ہم انسانوں سے کربلا کا تقاضا کیا ہے. ذرا سا ان باتوں کو سن لیجئے دھیان سے. مظلوم کربلا نے ولید ابن عقبہ مدینے کے گورنر کو ایک بڑا معقول جواب دیا. اے ولید، اتنے بڑے مسائل رات کے سناٹے میں طے نہیں ہوتے. میں فرزند رسول ہوں، میں جان رسول ہوں، میرا بیعت کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات، لہذا اتنے بڑے مسئلے رات کے سناٹے میں طے. ایسا کرو کل صبح نمودار ہوگی، دن کے اجالے میں تم میرے سامنے اسی سوال کو رکھو گے، تب میں فیصلہ سناؤں گا کہ میرا ارادہ کیا ہے. بات چونکہ معقول تھی اس لیے ولید ابن عقبہ نے کہا یا ابا عبداللہ جیسے آپ کی مرضی، کوئی بات نہیں. یہ کہہ کے جب حسین قصر امارہ سے نکلنے لگے، پلٹے حسین نکلنے کے لیے، تو ایک آواز اٹھی، اے ولید، یا تو حسین سے اسی وقت بیعت لے لے یا سر قلم کر لے، اس لیے کہ اگر حسین اب نکل گئے تو تیرے ہاتھ نہ آئیں گے. یہ کون تھا؟ ایک انسان ہے جس کا نام ہے مروان ابن حکم. یہ ملعون مروان ابن حکم اس کا مشاور ہے. کہتا ہے ولید اس وقت حسین کو جانے مت دینا. بس جیسے ہی یہ جملہ حسین کے کانوں سے ٹکرایا، شیر کبریا کا لال پلٹا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین نے ایک جملہ کہا، یبن الزرقا، اور نیلی آنکھوں والی بدکار عورت کے بیٹے، تم اس سے بیعت لے گا یا تیرا یہ حاکم بیعت لے گا. حسین ابن علی عزت و مردانگی اور شجاعت کا مرقع، یبن الزرقا، اور نیلی آنکھوں والی بدکار عورت کے بیٹے، تم اس سے بیعت لے گا یا تیرا یہ حاکم. روایت کہتی اب جو حسین کی آواز بلند ہوئی تو 18 بنی ہاشم درانہ دربار میں آ گئے. آگے آگے ابو الفضل عباس، ہاتھ قبضہ شمشیر پہ ہے، مولا کس نے گستاخی کی. واقعہ آپ نے سنا ہے. آواز دی بھیا عباس ابھی کربلا نہیں ہے. ہیبت حسینی کا ایسا اثر ہوا کہ دربار میں سناٹا چھا گیا.
اب میں اس سلسلہ گفتگو کو اس منزل پہ لانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا. روایت کہتی ہے کہ حسین رات کے اس انداز گفتگو سے اس بات کا قطعی اندازہ لگا چکے تھے کہ بیعت کا سوال کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں مجھے اختیار دیا گیا ہو کہ کروں یا نہ کروں. چونکہ اس کا یہ کہنا کہ یا سر قلم کر لے یا بیعت کر لے، اس کا مطلب اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. بالکل بات واضح ہو گئی. اس لیے فرزند رسول نے اپنی بہنوں کو اپنے گھر میں حکم دیا کہ سامان سفر تیار کیا جائے. رات میں جد کی قبر پہ گئے، نانا کی اماں کی قبر پہ. تاریخ میں لکھا ہے کہ الس صبح حسین ایک راستے سے تشریف لا رہے تھے. سامنے سے یہی ملعون مروان ابن حکم امام کو آتا ہوا نظر آیا. اب جب قریب آیا تو مظلوم کربلا کو سلام کیا اور سوال کرنے کے فوراً بعد سلام کے فوراً بعد کہتا ہے یا ابا عبداللہ، وہی مروان ابن حکم کہتا ہے ابا عبداللہ حسین، رات کی بات کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ حسین کی تیوریوں پہ بل آ گئے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اے مروان، تجھے ہم سے کس فیصلے کی امید ہے؟ تجھے ہم سے کس فیصلے کی امید ہے؟ اور پھر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا سن، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا مثلی، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب یہاں بھی آپ غور کیجئے جملے پر. حسین اگر یہ بتانا چاہتے بشریت کو کہ یہ معرکہ کربلا میرا اور یزید کا مسئلہ ہے تو یہ فرماتے کہ میں حسین فرزند رسول جانب فاطمہ دلبر علی مرتضی، میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. مگر جملہ یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی مسئلہ صرف حسین اور یزید کے بیچ نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی تاریخ میں مسئلہ حسینیت اور یزیدیت کے بیچ رہے گا. یعنی جب بھی کوئی یزید جیسا سر اٹھائے گا اس کے سامنے حسینی کردار لے کر ایک قوم کھڑی ہوگی جو کربلا کے پیغام کو زندہ ایک صلوات پڑھے بر محمد. اگر مسئلہ صرف دو اشخاص کے بیچ ہوتا، اگر مسئلہ صرف دو لوگوں کے بیچ ہوتا تو مظلوم کربلا یہ نہ کہتے، مگر فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حسین جانتے تھے جس مزاج کو کربلا سے پہلے تک مزاج آدمیت اور مزاج ابلیسیت کہا گیا، جس طریقہ زندگی کو، جس کردار کو، جس مزاج کو کربلا سے پہلے مزاج آدم اور مزاج ابلیس کہا گیا، مزاج آدمیت اور مزاج شیطنت کہا گیا، اسی کو کربلا کے بعد سے قیامت تک مزاج حسینی اور مزاج یزیدی کہا جائے گا. بس تاریخ میں دو طرح کے انسان ہوں گے، کچھ یزیدی مزاج ہوں گے، کچھ حسینی مزاج ہوں گے. اب یہ انسانوں کو اختیار ہے کہ وہ یزیدیوں کی صف میں چلے جائیں یا حسینیوں کی صف میں. اب انسانوں کا اختیار ہے اور وہ اختیار وہی سے شروع ہوتا ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. اب انسانوں کو، میں نے کہا تھا جملہ شروع ہی میں کہ پہلے مرحلے میں انسانوں کو اختیار ہے اور تاریخ بشریت کو آج بھی اختیار ہے کہ وہ یزیدیوں کی صف میں جا بیٹھے یا حسینیوں کے درمیان آ بیٹھے. مگر حسینیت عزت کا راستہ ہے، حسینیت شجاعت کا راستہ ہے، حسینیت مردانگی کا راستہ ہے. اور اس مجلس اعزا کے فرش پر ہم جو آتے ہیں تو اس کے فیوز و برکات کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اور میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں، اگر مجھے وقت ملے گا تو میں اس بات کو عرض کروں گا، آج دشمن کی ساری سازش
اسی بات پر آ کر مرکوز ہو چکی ہے کہ اس قوم کے پاس عزاداری تو رہے مگر مقصد عزا نہ حاصل ہو. وہ ہم سے عزاداری کو نہیں چھین سکتے. لیکن دشمن بہت ہوشیار ہوتا ہے. دشمن بہت ہوشیار ہوتا ہے. ہماری قوم کی جذباتی وابستگی عزاداری سید الشہداء سے اتنی زیادہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کا تصور اسی طرح نہیں ہو سکتا جس طرح ایک مچھلی پانی کے بغیر نہیں جی سکتی, ایک عزادار ذکر حسین کے بغیر نہیں جی سکتی. تو ہم سے عزاداری کو نہیں چھینا جا سکتا, اس لیے کہ ہماری حیات اس سے وابستہ ہے. جس طرح ایک مچھلی کی حیات پانی سے وابستہ ہوتی, مگر یہ ضرور ہے کہ جس طرح اس پانی کو گدلا کیا جا سکتا ہے اسی طرح عزاداری میں کچھ ایسی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں جس سے ہم مقصد عزا سے دور ہو سکتے ہیں. بے شک بے شک. اور اس سلسلے میں بیدار رہنا, جاگتے رہنا ہماری ذمہ داری. واہ واہ. کبھی بھی آلودہ نہ ہونے دیجیے اپنی فکر کو. بچیے ان تماشے بازوں سے کہ جو دین کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں اور منبر پہ بیٹھ کے داد مصرف کرتے ہیں. اس لیے کہ جس کے اندر احترام شریعت نہیں ہے اس کے اندر احترام حسین بھی نہیں ہوتا. جس کے اندر عبادت اور بندگی کا احترام نہیں ہے اس کے اندر حسینیت کا احترام بھی نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. جو شریعت کے احترام سے غافل ہو وہ حسین کے احترام سے 100% غافل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے حسین کی ذرا سی بھی معرفت ہوگی وہ یہ جانتا ہوگا کہ حسین نے جتنی قربانیاں دی ہیں, کربلا والوں نے جتنے مصائب برداشت کیے ہیں, وہ صرف بقائے دین ہی کے لیے تھے. بے شک بے شک. کسے بچانا چاہتے تھے حسین؟ اسی قانون شریعت کو. کس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے حسین؟ اسی قانون شریعت کی. اتنا محترم ہے یہ قانون شریعت کہ حسین نے اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ. اتنا محترم ہے یہ قانون دین جس کے لیے حسین نے اپنا گھر لٹا دیا. اور پھر کوئی حسین کا ماتم کرنے والا انہی احکام شریعت کا مذاق اڑاتا نظر آئے. یہاں میرا اپنا مجمع ہے, کچھ نوجوان جدید ہو سکتے ہیں مگر یہاں میرے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے. مگر میں بات کہتا ہوں, ہمیشہ نظر رکھیے گا حالات پہ گہرائی سے, اس لیے کہ ان ممبروں کو اگر ہم نے ڈھیلا چھوڑ دیا, اگر ہم نے اس پہ ہر ایک کو آنے دیا تو وہ تماشے ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے جو دیکھنے کو کبھی کبھی حد ہو جاتی ہے. جب کوئی خطیب اگر درمیان مجلس اذان ہو جائے اور وہ ممبر سے اس قدر اتنی گستاخی پہ اتر آئے کہ وہ عوام سے, عزاداروں سے یہ جملہ کہہ بیٹھے کہ جو اللہ والے ہیں وہ نماز کے لیے اٹھ کے چلے جائیں, جو حسین والے ہیں وہ یہاں بیٹھے. اس سے بڑا ظلم مقصد حسینی پہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جملے ان جگہوں پہ کہے جاتے ہیں جہاں ہماری ہزاروں کی تعداد جوگی پورا, بگرا اور آگرہ جیسے ممبروں سے. جب تک ان ممبروں کی آپ حفاظت نہیں کریں گے, اس لیے کہ جس انسان کو یہی معلوم نہ ہو کہ حسین کا مقصد شہادت گلو حسین سے بہتا ہوا خون صرف اس لیے بہا کہ ہم انسانوں کو ہمارے رب سے جوڑ سکیں, اللہ کے راستے کو واضح کر سکیں, انسانیت کی نجات کا سامان فراہم کر سکیں. اور ایسا انسان عبادتوں کی, بندگی کی, اللہ کے قانون شریعت کی مذاق اڑاتا نظر آئے تو اس سے بڑا ظلم سید الشہداء پہ نہیں ہو سکتا. لہذا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اب تاکید علماء کی کیا ہے وہ سن لیجئے آپ 2 لفظوں میں, اور اس کے بعد رب سے مصائب کل گفتگو آپ کی خدمت میں کروں گا. علماء اور صاحب نظر افراد یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا معاشرہ جاگ رہا ہے, اگر ہماری قوم بیدار ہے, اگر ہماری قوم ان حقائق کو سمجھتی ہے تو اس بات کی ذمہ داری کے منبر پہ کیسے لوگ آئیں, سب سے زیادہ جاتی ہے ان لوگوں پر جو مجلس کے محتمم اور ذمہ دار ہوتے ہیں. جو منتظم ہے, بغیر منتظم کی مرضی کے تو آ کے کود کے نہیں بیٹھ جائے گا آدمی. تو منتظم کی ذمہ داری حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. یا تو انتظام ہاتھ میں نہ لیجئے,
वाह 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 वाह। और अगर ले रहे हैं तो आंखों को खुला रखिए कि आप किसको बुला रहे हैं, इसलिए कि इसकी जवाबदेही रोज़े महशर उस खतीब के साथ साथ उसे भी करनी है जिसने बुलाया। जिम्मेदारी बढ़ जाती है साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वाह वाह वाह। अगर किसी माशरे में लोगों की सोच ये बन जाए कि हम ऐसे खतीब को बुलाए जो मजलिस में खूब शोर मचवा दे, वाह, जो छत उड़ाने के लायक हो, तो ये सोच वो है कि जो हमारी खुशी के लिए। और अगर इसलिए बुलाएंगे कि उसे बुलाया जाए जो मकसद हुसैनी पर अमल करता हो, वाह, जो तालीमात करबला को वाज़े करता हो, तो ये नीयत होगी तो मर्जी हुसैन के लिए होगी। वाह वाह वाह। अपनी कामयाबी अपनी मजलिस चमकाने के लिए होगी तो हमारी नीयत अपनी गरज के साथ। और मकसद अज़ा की तरवीज के लिए है, मकसद हुसैनी की वजाहत के लिए है, दीन की खिदमत के लिए है, तो वो सच्ची नीयत होगी मजलूम करबला। और अजर सवाब बस उसी पर है जो मौला के लिए किया जाए। एक मिसाल और नमूना पेश करता हूं आपकी खिदमत में। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जमाना जिसमें हम जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं, बहुत बदलाव का जमाना है। मैं शुक्र मनाना चाहिए, शुक्र परवरदिगार। आज हमारे ज्यादातर नौजवान पाकीज़ा सालेहुल फिक्र हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। आज से 25 साल पहले अगर पलट के देखिए तो हमारी मस्जिदें वीरान थी। बड़े बड़े शहरों के मेन पॉइंट पे बनी हुई शिया मस्जिदें आज हमारे हाथ से निकल गई, चूंकि हमारे नमाज नहीं पढ़ते थे। जो नमाज पढ़ते थे आज उनकी मस्जिदें हो गई हैं। वाह वाह वाह। ऐसा सैकड़ों शहरों में हुआ है और इसके नमूने आज तक मौजूद हैं। आज भी हम बहुत सी बस्तियों में 2 बार नमाज पढ़ते, एक बार सुन्नी हजरात पढ़ते, एक बार शिया हजरात पढ़ते। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि हमने बिल्कुल खाली छोड़ दिया। और आज अगर आप मस्जिद में आके देखें तो कसम खुदा की, सदका है हुसैन इब्ने अली का, सदका है तालीमात करबला का, सदका है अली अकबर के किरदार का, कि आज हमारे ज्यादातर नौजवानों की तादाद मस्जिद में होती है। ज्यादातर तादाद नौजवानों की हो। यह मकाम में शुक्र है। इतना बदलाव है तो हमें अपने फराइज और जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। मुझे याद है वो जमाना, अब बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है कि हमारे यहां सोच ये है कि अगर किसी का अजीज का इंतकाल हो जाए, महल्ले में, बस्ती में, गांव में, कस्बे में, तो कहते हैं भाई तीजे की मजलिस तो जो मौलाना अपनी मस्जिद में है उन्हीं से पढ़वाए लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी हम रो रहे हैं, अभी गम है, चलो जैसी भी पढ़ेंगे ठीक है, छोटी मोटी सी। लेकिन जब चहलुम का मौका आता है तो बड़ी छान फटक होती है, भाई हम देगे उतरवाएंगे, खाना बनवाएंगे, इतने मेहमान आएंगे, तो नीयत सबकी ऐसी होती है कि खतीब भी वो हो जो छत उड़ा के रखे। भाई ठीक है, वो अच्छे खासे लेंगे, वो भी देंगे, कोई बात नहीं। जहां देगों में इतना खर्च होगा तो एक लिफाफा भी भारी सही, इतनी हिम्मत कर लेता है, सिर्फ काहे के लिए? शोर शराबे के लिए। तो जहां से नीयत ये हो जाएगी कि सिर्फ हमें लोग कहे कितना बड़ा खतीब बुलाया, तो यकीन मानिए मजलिस तो हो जाएगी, मगर वो मरहूम जो इंतजार में है सवाब के, उसे इतना अज्र नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। क्योंकि करने वालों की नीयत पे डिपेंड करता है कि उसे कितना अज्र सवाब मिले। ये मरहला हसास है और हमारे यहाँ ऐसा होता आया है, इसलिए मैंने बात की। बाज मिजाजों पे बात हो सकती है, वो मुझे माफ करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है इसलिए बात मैंने की। सोचने, दुआ कीजिए, मौका दीजिए ऐसे उलमा को जो हक बयानी करते हैं, बुलाइए उन्हें जो करबला की तालीमात को समाज में आम करना चाहते हैं, जो दीन की खिदमत करना चाहते हैं। 2 ही जाविये हैं, हम अपनी रजा और अपनी खुशी के लिए बुलाते हैं या मौला की खुशी के लिए। तो अक्ल ये कहती है कि वो अमल करो जो मौला की रजा है, इसलिए कि मर्जी मौला से बढ़ के कोई चीज नहीं। हम कितनी भी वाहवा वसूल कर लें, अगर ज़हराए अतहर का दिल हमसे राजी ना हो, अगर हुसैन मजलूम का दिल हमसे राजी ना हो, तो कुछ हासिल नहीं है। आज आम तौर से देखिए समाज में लोग एक चीज को हमें आजादारी से बहुत दूर रखने की जरूरत है, और वह है जज्बे अनानियत।
میں یا میری واہ واہ کیا ہوتا ہے؟ آج اب جلوس برآمد ہوتا ہے بستیوں میں مختلف جگہوں پر. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جس چوراہے پہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے, مجمع زیادہ ہوتا ہے, واہ واہ واہ. تو وہاں ہر کوئی نمبر لگاتا ہے, بھائی میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا. اور جہاں جلوس بالفاظ عوام ڈھیلا چل رہا ہو, تعداد لوگ چھٹ رہے ہو, کوئی حلقے میں لگنے کو تیار نہ ہو, وہاں آپ پکڑ بھیا تم پڑھ لو, میرے پاس ڈائری نہیں ہے, تم پڑھ لو میں بھول گیا, تم پڑھ لو میری طبیعت صحیح نہیں ہے, تم پڑھ لو میرا موڈ صحیح ہے. حقیقت ہے, حقیقت ہے. 10 بہانے لاتا ہے, ایسی جگہ نہیں پڑتا جہاں مجمع نہ ہو, اور جہاں مجمع ہو تو سب کو پکا یاد نکلتا ہے. تو یہ کیوں آ رہا ہے یہاں؟ اس کی نیت ان کو سنانا نہیں ہے. واہ 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 واہ. اگر انہیں سنانا ہو تو وہاں بھی پڑھے گا جہاں 4 آدمی ہو, اور وہاں بھی پڑھے گا جہاں 4000 ہو. چونکہ رضا ہے, اور ایک بھی نہ ہو, قسم خدا کی ایک بھی نہ ہو. اگر قلب زہرا کو خوش کرنا ہے تو تنہا کے زری کا پایا پکڑ کے 4 اشعار پڑھ کے قلب زہرا کو خوش کر سکتا ہے, مگر دکھاوے کے لیے ہو تو 4000 میں بھی پڑھے اور زہرا راضی نہ ہو تو کوئی حاصل نہیں. بہت کچھ کرتے ہیں زندگی میں, کم از کم حسین کے لیے تو خالص رہے, کم از کم زہرا اطہر کے لیے تو خالص عمل کریں, کم از کم یہاں تو ہم للہیت کے جذبے سے آ سکتے ہیں. بہت چیزیں پڑی ہیں ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے, کبھی بھی ان حالات میں بہت غور و فکر کریں. عزیزوں, چونکہ کربلا کا ہماری گردنوں پہ جتنا بڑا احسان ہے, ہم اس احسان کو ادا نہیں کر سکتے. کربلا کی جو ذمہ داریاں ہماری گردنوں پہ ہیں, ہم ذمہ داریوں سے بھی برعہدہ برا نہیں. دن رات بھی اگر حسین مظلوم پہ آنسو بہائے تو حسین کے غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر دن رات بھی سینہ زنی کرے تو زینب کی لٹی ہوئی چادر کا بدلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے عزاداروں, ایک بات کہوں آپ سے, ایک انسان کے لیے کسی مقام پر اگر سخت منزل آ جائے تو اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے, مگر اپنی مخدرات, اپنے اہل حرم, اپنی ماں بہنوں کی بے رضائی غیرت دار انسان برداشت نہیں کرتا. زمانہ بہت خراب ہے, ہم نے مانا, مگر آج کے زمانے میں بھی کوئی تھوڑی سی غیرت رکھنے والا یہ گوارا نہیں کرتا کہ سرے بازار اس کی ماں اور بہنوں کی کوئی بے حرمتی کرے. آسان منزل. پھر وہ جو غیرت کائنات ہو, اس لیے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہر چیز عام انسانوں سے زیادہ ہو. تو جو غیرت اہل بیت کے پاس ہے وہ غیرت عام انسانوں کے پاس نہیں ہو سکتی. پھر سوچئے کس طرح زینب و ام کلثوم کی بے رضائی سناتا ہوں آپ. عاشور کی رات تھی جب حسین نے اپنے اصحاب سے کہا, میرے چاہنے والوں چلے جاؤ, راستہ کھلا ہے. اس لیے کہ ان تلواروں کو جو دیکھ رہے ہو, یہ بھالے, خنجر, نیزے اور تلواریں جو چمک رہے, انہیں میرا گلا چاہیے. تم اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, انہیں مجھ سے واسطہ ہے, انہیں میرا گلا چاہیے. تاریخ کہتی ہے حسین کے اصحاب میں سے کوئی نہیں گیا. پھر مولا نے چراغ خیمہ بجھا دیا, اندھیرے میں کسی کو اٹھتے ہوئے حیا محسوس نہ ہو, کون پہلے اٹھا ہے کون بعد میں. چلے جاؤ, میں تمہارے سروں سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں. مگر روایت کہتی ہے جب حسین کو کہیں سے کسی کے اٹھنے کی آہٹ محسوس نہ ہو تو حسین نے چراغ خیمہ جلایا. اب جو منظر دیکھا تو جانا تو دور کی بات, چاہنے والے ننگی تلواروں کو اپنے گلے پہ رکھے. کہتے تھے مولا آپ جانے کی بات کرتے ہیں, ذرا اشارہ کیجئے, ہم اپنے ہاتھوں سے گلے کاٹ لیں گے مگر آپ کو چھوڑ کے نہیں دیں گے. ایسے باوفا صاحب تھے حسین. اور اب روایت کے جملے ہیں, جب کوئی نہ گیا تو حسین نے کہا اچھا اگر نہیں جا رہے ہو تو سنو حبیب, کل تمہارا لاشا بھی کربلا کی زمین پر چلا گیا. مسلم ابن سجا, کل تم بھی مارے جاؤ گے. زہیر خین, کل تمہاری لاش بھی میدان کربلا میں پڑی ہوگی.
ہر ایک کا نام بنام حسین نے محضر شہادت سنا دیا. اور اب روایت کہتی ہے جب حسین محضر شہادت سنا چکے, عجیب سی بات لکھی ہے تاریخ نے, جو شہید حسین کی زبان سے اپنا نام سنتا تھا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند دمکنے لگتا. خوشی سے حسین کے خیمے میں سب کے چہرے دمک رہے ہیں, جو نام سنتا ہے چہرہ دمکتا ہے, مگر ایک نام حسین کی زبان پہ نہیں آیا. تو وہ اتنا تڑپ گیا کہ تڑپ کے چچا سے پوچھا, قاسم نے, چچا کیا کل مجھے جان شہادت نہیں ملے گا؟ تو چچا نے پوچھا, بیٹا قاسم موت آپ کی نظر میں کیسی ہے؟ تو کہا, چچا اعلیٰ من العسل, موت تو میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. میں جس بات تک آپ کو لانا چاہتا تھا وہ یہ روایت کہتی جب حسین محضر شہادت سنا چکے تو اب مظلوم کربلا نے ایک جملہ کہا, چاہنے والوں سنو, ایسا نہ ہو کہ کل تاریخ یہ کہے کہ حسین نے بتایا نہیں تھا. کل ہم سب کے گلے جب کٹ جائیں گے اور ہمارے لاشیں جب زمین پر پڑے ہوں گے تو ہماری شہادت کے بعد ہمارے خیموں میں آگ لگے, ہماری مقدرات کے سروں سے ردائیں چھینے جائیں گی. چاہنے والوں جسے یہ بات برداشت نہ ہو وہ ابھی رات کے سناٹے میں اپنی مقدرات کو قبیلہ بنی اسد میں لے جا کے چھوڑ دیں. میں نے کہا غیرت کا مسئلہ کوئی آسان نہیں ہوتا. اس منزل پہ لکھا ہے کہ حسین کے خیمے سے ایک چاہنے والا صحابی اٹھا اور اپنی زوجہ کے خیمے میں آیا, اور آنے کے بعد کہا ہے, کنیز خدا اپنا سامان باندھ لے. بیوی نے پلٹ کے کہا, کیا چاہتے ہو, کیا بات ہے؟ کہا, سنو میں آقا کے خیمے میں تھا, مولا نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ کل مجھے کربلا میں راہ خدا میں شہید کر دیا جائے گا. تو اس زوجہ نے دعا کی, اللہ مبارک کرے. پھر کہا, اس کے بعد مولا نے یہ کہا ہے کہ ہمارے قتل کے بعد خیموں میں آگ لگے, ردائیں چھینی جائیں گی. میری غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کل اسے کھلے میدان میں تیرے سر سے ردا چھینی جائے. میں اتنا سنا, صاحب معرفت زوجہ نے پلٹ کے کہا, ارے عجیب بات ہے, تجھے میری بے پردگی کا خیال ہے, مگر یہ نہ سوچا اگر ردا چھنے گی, اگر زینب بھی میری نہ ہوگی, میں کلثوم بھی میری, ارے جب شہزادیوں کی ردا چھنے تو ایک کنیز کی کیا اوقات ہے؟ اجرکم اللہ. کی ادائیگی کر رہے ہیں, مولا قبول فرمائے, اللہ کسی غم میں نہ رلائے. یہ تو ایک عام چاہنے والا تھا. ارے غیرت کا مسئلہ تو وہ ہے عزاداروں, جب حسین سے رسول نے ایک دن کہا تھا, بیٹا سنیے گا توجہ سے, جب رسول نے خود اپنے لال حسین سے ایک دن کہا تھا, بیٹا میرے دین کو بچانے کے لیے تمہیں اپنا گلا دینا ہوگا, تو حسین نے بے ساختہ کہا تھا, نانا دے دوں گا. کہا, بیٹا اکبر جیسا 18 سال کا بیٹا دینا ہوگا, تو حسین نے بے خوف کہا, ہاں نانا میں اپنا لال بھی دے دوں گا. کہا, بیٹا 13 سال کا بھتیجا قاسم, کہا نانا دے دوں گا. کہا, 32 سال کا کڑیل جوان بھیا عباس, کہا نانا دے دوں گا. سب کے لیے کہتے رہے بے ساختہ, نانا دے دوں گا. مگر جب نانا نے کہا, بیٹا بہن زینب میں کوئی چھوڑ کے رہا, تو ایک بار کو حسین نے بھی سر جھکا لیا تھا. پھر پوچھا, نانا کیا میری بہنوں کی میری دائی کے بغیر نہیں بچے گا؟ نہیں. تب حسین نے کہا, اچھا نانا, حسین اس قربانی کے لیے میں تیار ہوں. اب ذرا سا تصور کریں گے عزاداروں, جس بے پردگی کا تصور کر کے حسین آپ گئے ہوں, تو کوئی سید
سجاد کے دن سے بھی پوچھے شاموں کوفہ کے بازاروں میں سجاد کے دل پہ کیا گزری. ارے غیرت کائنات پھسل جا. روایت کہتی ہے کسی بازار میں سید سجاد نے سر اوپر نہیں اٹھایا. کیسے سر اٹھاتے؟ کہیں پھوپھی ننگے سر ہے, کہیں بہنیں اور مائیں ننگے سر. اور یہی درد تھا سید سجاد کے دل میں. عزادارو بس مجلس تمام روایت